یہ ظاہر ہے کہ کمیشن ایسا ہو کہ جس کی رپورٹ پھر پبلک کی جائے، یہ نہیں کہ پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ رپورٹ بھی سامنے آئے، ساری تحقیقات بھی ہوں، پھر اس کے بعد وہ رپورٹ بھی پبلک نہ ہو، نہ اس کی جو سفارشات ہوں اس کے اوپر عمل کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جوڈیشل کمیشن ایک رپورٹ دے سکتا ہے، احکامات جاری نہیں کر سکتا، صحیح بات ہے، تو اس پر بھی عمل درآمد ضروری ہے، تو صرف کور اپ کے لیے مطلب جوڈیشل کمیشن از دا فرسٹ اسٹیپ، اس کے بعد ایکشن لینا، کیفر کردار تک پہنچانا، جو لوگ کر رہے تھے ان کو نشان عبرت بنانا، یہ بہت ضروری ہے۔ اب کراچی سے ذرا شامل کر لیتے ہیں، ایک آپ کو ذرا بتاتے ہیں کراچی منشیات فروش مافیا کے نرغے میں، اور یہ اکثر و بیشتر کراچی کے حوالے سے ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہم نے آپ کو بتائیں، آئس اور کرسٹل سمیت مختلف نشے کا استعمال اب الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ 85% تک بڑھ گیا ہے۔ نشہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ تعداد سن کے آپ حیران ہوں گے کن لوگوں کی ہے، ان طلبہ و طالبات کی ہے جو کالج اور یونیورسٹی کے ہیں۔ اینٹی نارکوٹکس فورس بھی سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لیے سرگرم ہے، اور ANF نے سندھ حکومت کے تعاون سے صوبے بھر میں 5 جدید بحالی مراکز قائم کیے ہیں، اور یہ صورتحال کیا صورتحال ہے کہ مطلب جو پہلے ہم جب منشیات فروش، اور خاص طور پر منشیات فروش تو نہیں بلکہ خریدنے والے یا اس طرح سے دیکھتے تھے عادی افراد جو ہوتے تھے، تو ہم پلوں کے نیچے، نالوں کے آس پاس ادھر ادھر چھپتے چھپاتے تلاش کرتے تھے، لیکن اب تو یہ ہمارے اسکول، کالجز اور نہ جانے کہاں کہاں یہ سرایت کر چکے ہیں۔ بالکل، اور آپ شاید آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہو کہ آپ کے وہ آس پاس ہی ہوں، اسکولز میں خاص طور پر ظاہر ہے دوسرے بچوں کے لیے وہ بڑے خطرناک انفلوئنس ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ اب بات یہاں پر منشیات سے متعلق ہو رہی ہے، تو منشیات فروش مافیا اب اسٹوڈنٹس ظاہر ہے بچے ہی ہوتے ہیں، تو اب وہ بچوں کو بھی نہیں بخش رہے۔ کراچی کا جو علاقہ ہے ابراہیم حیدری، یہاں منشیات فروشوں اور نشے کے عادی افراد کا یہ گڑھ آلریڈی تھا، مزید بن گیا ہے، بچوں کو بھی اس بری لت میں مبتلا کر دیا ہے، اور جگہ جگہ جو اشفاق نے پوائنٹ آؤٹ کیا ابھی بھی اسی طریقے کے مناظر دکھائی دیتے ہیں، اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کہیں کسی اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں نا، بالکل اپنے سر پہ چادر ایسے لپیٹ کے۔ علاقہ مکین کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ پولیس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، یعنی پولیس دیکھ رہی ہے، پولیس کچھ کر نہیں رہی۔ ظاہر ہے پولیس کا کام ہے ویسے ایسے چیزوں کی روک تھام، لیکن جگہ جگہ یہ اڈے بنے ہوئے ہیں، جگہ ترسیل ہو رہی ہے، تو افضل یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ جی دیکھیں، جن اداروں کا کام تھا کہ اس منشیات فروشی کو روکتے، وہ منشیات فروشی کو شاید روکنے میں ناکام ہے، خصوصاً اگر پولیس کی بات کی جائے تو ڈسٹرکٹ مریر کے اندر جو ہے وہ منشیات کے اڈوں کے حوالے سے بہت زیادہ شکایات سامنے آ رہی ہیں، کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جو کہ ایک علاقے ابراہیم حیدری ریڈی گوٹ کی ہے، اور اسی طرح جو علاقہ مکینوں کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ابراہیم حیدری ریڈی گوٹ اور سکھن کے علاقوں کے اندر کھلے عام منشیات فروخت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے مسلسل نشے کے عادی افراد کی تعداد یہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ جو تشویشناک صورتحال ویڈیو کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کم عمر بچے بھی جو ہیں وہ نشے کی طرف راغب ہونے لگے ہیں۔ بعض لوگوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ کم عمر بچیاں جو ہیں ان کو بھی نشہ فراہم کیا جاتا ہے، اور تو جب یہ واقعات سامنے آئے اس کے بعد پولیس حکام کے ساتھ ہماری بات ہوئی تو پولیس کا کہنا تھا کہ وہ نشے کے عادی افراد اور منشیات فروشوں کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کریں گے، لیکن حیرت انگیز طور پر نہ ہی کسی منشیات فروش کو پکڑا گیا، نہ ہی وہاں پر قائم منشیات کے اڈوں کو مسمار کیا گیا۔ صرف 50 کے قریب نشے کے عادی افراد کو جو ہے وہ پولیس نے دھر لیا اور انہیں بحالی مرکز بھیج دیا۔ تو یہ کوئی حل نہیں ہے۔ جو علاقہ مکین ہے وہ سامنے آ کر بات کرتے ہوئے جو ہے وہ خوفزدہ ہوتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک آن کیمرہ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ جو منشیات فروشوں کا نیٹ ورک ہے وہ یہاں پر اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے تو وہ سنگین اس کو جو ہے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ پولیس کی مبینہ سرپرستی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ابراہیم حیدری تھانہ سکھن تھانے کی حدود کے اندر مختلف مقامات پر منشیات کے اڈے قائم ہیں، جہاں پر کھلے عام منشیات بیچی جاتی ہے، اور نشے کے عادی افراد 60% جو جرائم ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ چھوٹی چوریاں ہوں یا بڑی وارداتیں، نشے کے عادی افراد جو ہے وہ وارداتیں کرتے ہیں کیونکہ انہیں پیسہ چاہیے ہوتا ہے، وہ اپنی لت پوری کرنے کے لیے کسی بھی طرح سے پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جرائم کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال میں جو پولیس ہے اس کی کارکردگی نظر نہیں آ رہی، اور یہ بہت زیادہ تشویشناک صورتحال ہے، خصوصاً جو چھوٹے بچے اب جو ہے نشے کے عادی ہونے لگے ہیں۔ جو اعلیٰ حکام ہیں افضل، ان تک یہ ڈھکے چھپے نہیں ہوں گے، سوال اٹھایا ان سے آپ نے کہ بھائی یہ کیوں ایکشن نہیں لیا جا رہا؟
دیکھیں آئی جی سندھ غلام نبی میمن بارہا جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ کراچی کے اندر اسپیشلی اگر بات کی جائے تو 60% جو جرائم کی واردات ہیں اس کے اندر نشے کے عادی افراد ملوث ہیں، لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو پولیس کی جانب سے کوئی حکمت عملی نظر نہیں آتی کہ منشیات فروشی کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں. جو بڑے منشیات فروش ہیں جن کے حوالے سے جو اسپیشل برانچ ہے اس کی رپورٹس بھی موجود ہیں، کون کون سے علاقوں کے اندر نام گرامی اڈے ہیں وہاں پر پولیس کی جانب سے کارروائی کی جانی چاہیے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا. تھینک یو سو مچ افضل خان، ہمیں صورتحال بتا رہے ہیں. رپورٹس بھی ہیں، آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا، علاقے بھی پتہ ہے، سب کچھ معلوم ہے، اور آپ بھی کوئی بھی کراچی میں ایسے گھومے پھرے اس کو سرعام لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں، مگر نظر نہیں آتی تو پولیس وہاں نظر نہیں آتی.